أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر 32 یہ شامل ہے، اور یہ مقام اور یہ آیہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس جگہ پر انسانی جان، انسانی نفس، اس کی حرمت، اس کی عزت اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جہاں پر انسانی جان کی حرمت اور اس کے قتل کی مذمت کی گئی ہے، اسی طرح سے انسانی جان کو بچانا، اس کی اہمیت کا تذکرہ بھی اسی مقام پر ہے۔ اور پھر یہ جو آیہ یہاں پر آئی ہے، دراصل یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو قصہ ہے کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، وہ قصہ کیوں نقل کیا گیا، اس قصے کو نقل کرنے کی وجہ اس آیہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک انسانی جان کی عزت کتنی زیادہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ تکریم اور عزت کے ساتھ نوازا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ باقی سب مخلوقات میں جب تک ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہتا ہے، تب تک تو لوگ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کی عزت اور قدر بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مر جائے، جانور مردار ہو جاتا ہے، کوئی بھی مر جائے تو اس کو اٹھا کر کے روڑی میں، کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن انسانی جان کی حرمت کا رب العزت کو اتنا خیال ہے کہ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان لوگوں کے اندر بھی یہ شعور رکھا گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، اس کو ایسے ہی کہیں پہ پھینک نہیں دینا۔ دین اسلام نے تو سب سے خوبصورت، سب سے معزز، سب سے زیادہ قابل قدر طریقہ متعارف کروایا، اور وہ یہ کہ جب کسی انسان کا جسم اور روح کا رشتہ برقرار نہ رہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، خلقت بیدی، باقی سب مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے میں نے کہا کن ہو جا فیکن، تو وہ ہوتی رہی، لیکن اس انسان کے تخلیق میں مجھے دست قدرت کام میں لانا پڑا، خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ کے شیان شان کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمایا کہ جب اس کا میرے پاس آنے کا وقت ہے تو اس کا طریقہ یہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کے جسم کو صاف کرو، دلہن کی طرح اس کو سجاؤ کہ اس نے اپنے خالق کی حقیقی سے ملنا ہے اور اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اس کو صاف چٹا دھوتا ہوا سوٹ، اس کو بہترین وہ اس سے اس کے جسم کو کور کرو، اور باقی مخلوقات اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، تو اس کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ میرے حوالے کرو، اور میری جو زمین ہے اس میں اس کو دفن کر دو، پوری حفاظت کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا۔ تو انسانی جان کی حرمت اللہ رب العزت کے ہاں اتنی زیادہ ہے۔ یہ مقام کیوں اتنا نرالا اور کتنا عجیب ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے فرمائیں کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انسانی جان کو قتل کرنے کی حرمت کا بیان ہوا ہے، اور سب جگہ پہ الفاظ بہت سخت ہیں۔ جہاں پر بھی انسان کے قتل سے منع کیا گیا قرآن مجید میں،
الفاظ سب جگہ پہ بہت سخت ہیں. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ جو کہ ہم پڑھائے ہیں، اس کے اندر آیت نمبر 178 اور 179 178 and 179 وہاں پر قصاص کا حکم بیان کیا گیا. قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے قتل. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم تم پر لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا. اور پھر اس سے معاً متصلاً جو اگلی آیا ہے 179، اس میں فرمایا کہ دیکھو اس میں سستی نہ کرنا ہمارے قانون کو نافذ کرنے میں. جس نے قتل کیا ہے تو قاتل کو تم قتل کرو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کیونکہ اسی قصاص میں قتل بدلہ قتل میں تمہارے لیے زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، گویا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے. ہاں دوسری صورت موجود ہے، اگر مقتول کے ورثاء اگر قصاص کو چھوڑ دیں اور بلڈ منی پر راضی ہو جائیں، دیت پہ راضی ہو جائیں، 100 کیملز یا اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے اس پر راضی ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر ورثاء میں سے کوئی ایک بھی قصاص کو چھوڑ دے تو پھر اب ہر حال میں اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت ہی دی جائے گی. اگر وہ سارے بلڈ منی سارے چھوڑ دیں یا کچھ لوگ چھوڑ دیں اپنا اپنا حصہ، وہ چونکہ وراثت کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوتی ہے بلڈ منی جو ہے، تو پھر جو چھوڑ دیں ٹھیک ہے وہ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا یا جزا دے گا. اگر چاہیں تو وہ بلڈ منی لے سکتے ہیں. تفصیلی قوانین وہاں پر گزر چکے ہیں. تو یہاں پر سخت الفاظ کہ قصاص تم نے نافذ کرنا ہے. اسی طرح سے ہم اگر آگے چلیں سورہ نساء جو کہ گزر چکی ہے، اس کی آیت نمبر 93 کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کرتے فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ بھی اس پر ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت بھی اس پر ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اتنے سخت الفاظ بار بار آ رہے ہیں اور آخر میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا کہ الفاظ اس کے لیے موجود ہیں. اچھا اگر ہم اس کے آگے جائیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45، اس میں رب العزت نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ہم نے لوگوں پر لکھ دیا، بنی اسرائیل کے لوگوں پر، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس، نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْف، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُن، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اسی طرح سے دیگر جسم کو زخم لگیں گے ان کا بھی بدلہ دیا جائے گا، جو بھی وکٹم ہے اس کو انصاف فراہم کیا جائے گا. الفاظ یہاں پر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سخت ہیں. اگر ہم دیکھیں سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کے اندر، جو کہ اگلے اس پارے میں پہنچ کر کے آئے گی، 8ویں پارے میں جا کر آئے گی، اس میں رب العزت نے یہ فرمایا ہے ایک ہی آیا میں 2 طرح کے قتل کی مذمت فرمائی ہے. پہلے معصوم اولاد کے قتل کی مذمت فرمائی، اس سے منع کی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولادوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، اس ڈر سے قتل نہ کرو. اسی آیا میں جب وہ مکمل ہو رہی ہے تو وہاں پر دوبارہ فرمائے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل نہ کرو الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ، یعنی قتل نہ حق منع کیا گیا. یہ ہے سورۃ الانعام. اگر ہم اس سے آگے جائیں سورہ بنی اسرائیل میں معاملہ پہنچے، سورۃ الاسراء، اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا ایک ہی مقام پر دونوں طرح کے قتل کی دوبارہ مذمت فرمائی. ایک بچوں کا قتل وہاں پر بھی منع کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کریں. خشیہ کا لفظ اس میں زائد ہے، سورہ نعام میں خشیہ کا لفظ نہیں ہے. اور وہیں پر جو ہے وہ اگلی آیا میں یہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی جان کو قتل نہ کرو ہاں مگر حق کے ساتھ. سورہ فرقان ہے سورہ نمبر 25، اس کا جو آخری رکوع ہے وہاں پر رب العزت نے رحمان کے بندوں کی، اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی. وہاں پہ 3 بڑے بڑے گناہ اکبر الکبائر کو ایک ہی آیا میں اللہ رب العزت نے جمع فرمایا. آیا نمبر 68، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، دعا کرتے ہیں مانگتے ہیں تو صرف اللہ سے کرتے ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے.
لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، نہ ہی انسانی جان کو قتل کرتے ہیں ہاں مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا یا بدکاری کے گناہ میں مبتلا ہوتے۔ تین بڑے بڑے گناہوں کو وہاں پر ایک ہی کیٹیگری میں اکٹھا کر دیا گیا، گویا کہ یہ اکبر الکبائر ہے۔ جب انسان ان میں سے کسی ایک کو کمٹ کرتا ہے، شرک کرے، زنا کرے یا قتل انسانی کا جرم اس کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے، تو سمجھے کہ شرف انسانیت سے وہ خود ہی گر گیا، اب وہ انسانوں کی کیٹیگری میں نہیں رہا، بظاہر ہے انسان لیکن اس نے انسانیت کے خلاف کام کیا ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کے احکام کی فقط عصیان، نافرمانی، ذنب کا ارتکاب نہیں ہے، بلکہ یہ بغاوت کے درجے میں، یہ تینوں گناہ جو ان کو ایک ہی کیٹیگری میں اکٹھا کیا۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا، اور بھی قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ 6 جگہ رکھی ہے کہ جہاں پر قتل انسانی کی مذمت کی گئی ہے اور بڑے سخت الفاظ میں کی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جو ہماری زیر نظر آیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32۔ اس میں جہاں پر انسانی قتل کی مذمت کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی یونیکنس یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو زندگی بخشنے کا، یہ انسانی جان کو بچانے کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کی اہمیت کا بھی تذکرہ یہیں پر موجود ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ شریعت یا شرعی احکام اترتے کیوں ہیں۔ علماء نے اس کے 5 مقاصد بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام کیوں نازل کیے۔ پہلا مقصد ہے حفظ دین، جتنے احکام اترے ہیں وہ دین کی، انسان کے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے اترے۔ نمبر 2، حفظ نفس، انسانی جان کو محفوظ بنانے کے لیے، معصوم بنانے کے لیے احکام اترے۔ نمبر 3، حفظ عقل، انسان کی عقل، اس کے سوچنے کی صلاحیت کو محفوظ بنانے کے لیے احکام اترے۔ نمبر 4، حفظ نسل، انسانی نسل کو حفاظت اور محفوظ رکھنے کے لیے احکام اترے۔ نمبر 5، حفظ مال، جو انسانی مال ہے، اس کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، گھر بار ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے۔ یہ 5 طرح کے حفاظت یہ درکار ہے، ان کو کہتے ہیں مقاصد شرعیہ۔ ان سب کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف سزائیں، مختلف حدود جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ جو سزائیں ہیں ان کی متعدد اقسام ہیں، قصاص، حدود، تعزیرات۔ قصاص کہتے ہیں قتل بدلے قتل کو، جو کہ طے شدہ ہے۔ حد کہتے ہیں ایسی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قرآن و سنت سے طے شدہ ہے۔ تعزیر وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا کی کوانٹٹی تو طے نہیں ہے، لیکن وہ جرم قابل تعزیر ہے، اس پر سزا دی جا سکتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے جو مقننہ ہے، مسلمان مل کر کے اس جرم کی نوعیت کے مطابق جو بھی ان کا ریپرزنٹیٹو جو ادارہ ہے وہ مل کر کے طے کرے گا تو اس کی کیا سزا ہے۔ ہمارے جہاں پر اور کئی سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے بڑے بڑے حدود، بڑی بڑی جو سزائیں ہیں ان کو بھی ہم نے تعزیرات کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ لفظ ایک ہی پکڑا ہوا، تعزیرات ہند، بھائی وہ تعزیرات ہیں ہی نہیں، قتل کے بدلے قتل تعزیر نہیں ہے، زنا کی سزا تعزیر نہیں ہے، وہ حد ہے۔ تعزیر تو چھوٹی چیز ہے، تعزیر کی تعریف یہ ہے کہ اتنی سزا ہو جو حد کے درجے پر نہ پہنچے۔ حد اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے طے شدہ ہے، اس کو تعزیر کہنا اپنی ذات میں جرم ہے، تو تعزیرات نہیں ہے ساری کی ساری، قصاص ہے، حدود ہے، تیسرے درجے کی سزاؤں کو تعزیرات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حفظ انسانی جان ہے، انسانی جان کی حفاظت کے لیے قصاص کا حکم اتارا۔ عقل کی حفاظت کے لیے حد شرب خمر، یعنی شراب پینے کی جو حد ہے وہ اتاری، 80 کوڑے ہیں، یا روایت سے 40 کوڑے ثابت ہوتی ہے۔ علماء احناف کے نزدیک 80 کوڑے ہیں کہ تاکہ کوئی انسان شراب نہ پیے اور اس کی عقل موقوف نہ ہو کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائے یا اس کو حلال حرام کا پتہ نہ چلے۔ انسانی مال کی حفاظت کے لیے، اس کی پراپرٹی، گھر، ہر چیز، جائیداد کی حفاظت کے لیے، اس کو یقینی بنانے کے لیے حد سریقہ نازل فرمائی۔ حد سریقہ کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں جب وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایک اسپیسیفک کوانٹٹی میں اس نے کسی کی پراپرٹی چوری کی ہے۔ حد سریقہ اتاری مال کو محفوظ بنانے کے لیے۔ اسی طرح سے نسل کو، انسانی نسل کو محفوظ بنانے کے لیے حد زنا اتاری، جس کی 2 شقیں ہیں۔ 1.1 وہ یہ ہے کہ فورنیکیشن، اگر ان میرڈ ہے، غیر شادی شدہ ہے، مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے، 4 دفعہ زبان سے اقرار کر لیں یا 4 گواہ ثابت ہو جائے، اس کی سزا ہے 100 لیشز، 100 کوڑے، سورہ نور کہتے ہیں۔ 1.2 یہ ہے
اڈلٹری یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص مرد یا عورت زنا کا مرتکب ہوتے، جائز ذریعہ ہونے کے باوجود جو سیکشول ڈسکورس ہے اس کے لیے جو دین اسلام نے ایک پروٹیکٹڈ وے رکھا ہے، سیکس ڈسپلن ایک رکھا ہے، جو شخص اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اب جو ہے اس کو پکڑا جائے گا، اس کی سزا بہت سخت ہے، وہ ہے رجم، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، رجم۔ یہ سزائیں بہت سخت ہیں، لیکن اس کے اندر انسانی معاشرے کی فلاح ہے، اس کا پیس ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سزائیں ہضم نہیں ہوتی، ان کے گلے سے نہیں اترتی۔ ایسے بے وقوف لوگ، عقل کے مارے ہوئے اندھے لوگ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سزائیں بھائی نافذ کب کس انداز میں ہوں گی، اس کے ساتھ کتنی زیادہ شرائط رکھی گئی ہیں، یہ نہیں دیکھتے اسلامی ہسٹری کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک 1500 سال ہونے کو آیا ہے۔ ذرا یہ تو بتا دیں کہ کتنی سزائیں اب تک نافذ ہوئی ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے، کوئی شاید 2-4 مثالوں کے علاوہ وہ کوئی لا نہیں سکتے، بس ایک ہی ڈھٹورا پیٹیں گے ہیومن رائٹس کا شیلڈ لے کر کے کہ جی اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، سزائیں بڑی سخت ہیں۔ وہ بھائی بتاؤ نافذ کتنوں کو ہوئی ہیں؟ پھر دین اسلام کی جو سزائیں اس کے اندر حکمت موجود ہے۔ ایک چور ڈاکو کو پکڑ کر کے لٹکاؤ نہ، ذرا دیکھو کرائم فری اسٹیٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اصل میں ان کے اپنے اندر شیطان گھسا ہوا ہے۔ مجرم ہے، مجرم کہاں سے سزا نافذ کرے گا؟ جو خود مجرم ہے، جس کی اپنی نظر لوگوں کے مال و جان کو غیر محفوظ بنانے پر ہے، جو اپنے مفادات کا پرستار ہے، وہ کہاں سے یہ سزائیں نافذ کرے؟ چاہے وہ انڈیویجول ہو، چاہے وہ گروپ آف پیپل ہو، چاہے کوئی پارٹی ہو، اگر ان کے اندر خود کے اندر اس بات کا احساس پایا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو وراء الورا ہیں، لوگوں کے مال و جان کے اوپر حملہ آور ہونا، اپنے مفاد کو یقینی بنانا یہ ہمارا حق ہے، تو وہ یہ سزائیں نافذ کریں گے۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، بھئی ہاتھ کاٹنا یہ کوئی آسان تو نہیں ہے، ایک بندے کو، مرد یا عورت کو کھڑے کر کے اس کے اوپر پتھر مار مار کے اس کو مار دینا، تو کہ گلے سے نہیں اترتی یہ سزائیں۔ سوال اس کے اوپر سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا تم غفور الرحیم ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کہ تم نے پیدا کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ تمہارے اندر رحم موجود ہے؟ نہیں سمجھیں گے اس بات کو۔ تو دین اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں وہ ان 5 مقاصد کے لیے اتری: حفظ دین، حفظ مال، حفظ نسل، حفظ عقل اور حفظ نفس۔ یہ 5 مقاصد کے لیے جتنے حفظ دین کے لیے اترے ہیں جہاد کے احکام۔ اب ان 5 مقاصد کی ذیل میں اب آپ یہ سوچ لیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ قتل کی 2 قسمیں خود قرآن مجید نے کر دی۔ ایک ہے قتل ناحق، کسی معصوم جان کو قتل کر۔ دوسرا ہے قتل بالحق، یہ جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورہ بنی اسرائیل سے یعنی سورۃ الاسراء سے اور سورۃ الفرقان سے، تینوں جگہ پہ یہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ہر جگہ پہ ایک استثناء موجود ہے کہ قتل جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ۔ اب وہ لیجیٹمیٹ وے کون سا ہے، وہ حق کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کو قتل کیا جا سکے؟ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی ایک فہرست بیان کی ہے علماء اکرام نے، مفسرین نے۔ اس میں سے سب سے پہلی فہرست میں سب سے ٹاپ پہ ہوگا حربی، کافر شخص جو مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ گیا۔ ہر طرح کا کافر نہیں، یاد رکھیے میں نے 7 شرط یہ لگائی ہے، حربی ہے، کافر ہے اور ایکٹیو واریر ہے، لڑائی میں آ گیا ہے کہ اگر آپ اس کا قلعہ کما نہیں کریں گے تو وہ آپ کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ ہر طرح کا کافر نہیں۔ یہ جو ماڈرن جو نیشنز ہیں، اسٹیٹ نیشنز ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ جتنی ٹریولنگ ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا کنٹریز، وہ ساری کی ساری ویزا پروسیس، ٹکٹ اور اس طرح سے پوری آئیڈینٹی اور شناخت کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس میں جب کوئی شخص غیر مسلم کسی مسلمان ملک میں آ رہے تو وہ آپ نے اس کو ویزا دے دی ہے، اجازت دے دی ہے، تو گویا کہ وہ مستامن ہے یا معاہد کے حکم میں ہے کہ اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ اب تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، چاہے اس کا ملک تمہارے خلاف لڑائی پہ کیوں نہیں آمادہ یا لڑ کیوں نہیں رہا، لیکن وہ غیر مسلم جو تمہارے ملک میں آیا ہے، تم یہ سوچ کر کے یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہیں یا اس نے فلانی چیز کر دی ہے، تم اس کو پکڑ کر کے قتل نہیں کر سکتے۔ اور موب لنچنگ، بلوا، لوگوں کو اکٹھا ہو کر کے حملہ آوروں کسی کو قتل کرنا، یہ تو بالکل ہی جائز نہیں، اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ اچھا، ہمارے جو قوانین ہیں اس کے اندر ایک فالٹ یہ ہے کہ اگر اکٹھے ہو کے لوگ حملہ کریں تو قانون میں اتنی نرمی ہو جاتی ہے کہ بھئی جو قاتل ہے وہ نومینیٹ نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، لہٰذا گیا کہ صاحب کو کوئی مار دھاڑ کر کے، کوئی تھوڑے بہت جرمانے کر کے، کوئی 4 دن کی سزا دے کے ختم کر دو، بات معاملے کو دبا دو۔
دین اسلام اس معاملے میں اس سے بھی زیادہ سخت ہے. موب لنچنگ، کھلے عام نکلنا، لوگوں کے مال و جان، ان کے ہاؤسز، ان کی پراپرٹیز کو تھریٹن کرنا، کو خطرے میں ڈالنا. آگے آ رہی آیت نمبر 33 کل کے درس میں شامل ہوگی. اس کی سزا کتنی سخت ہے. دین اسلام اس کو اتنا سختی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں؟ آیا کی طرف آئیں. من اجل ذالک، اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرض کر دیا، لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس شخص نے قتل کیا کسی جان کو بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کی اس نے، فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اب اس پہ غور کیجئے، جو لفظ ہے نا فساد فی الارض، زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، تب یہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. گویا کہ اگر وہ اس نے کسی انسان کو قتل کر دیا ہے یا زمین میں فساد کر دیا ہے، تو اب بدلے میں اس کو قتل کرنا اب یہ قابل مذمت نہیں ہے، اب یہ عین عبادت ہے، اب اس کو قتل کیا جائے گا. پہلی صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حربی کافر ہو، علی الاعلان وہ نکلے تو اس کو قتل کیا جا سکتا. دوسری صورت ہے مرتد، اپوسٹسی، ارتداد. یہ بھی کئی سارے ماڈرنسٹ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ جی جو شخص دین اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کیوں کیا جائے گا. انسان تو آزادی پر یقین رکھتے ہیں، ہیومن لبرٹی ہے، فریڈم ہے، فریڈم آف چوائس ہے، چاہے جس مرضی مذہب کو فالو کریں. وہ اسلام سے نکل کے آپ کیوں اس کو پکڑ رہے ہیں؟ یہ تو دوہرا پن ہے کہ باہر سے کوئی شخص اسلام میں آئے، اسلام اس کو دونوں ہاتھوں سے لیتا ہے، دونوں بازو کھول کے لیتا ہے. مبارکباد دیتے ہیں کہ بھئی جس شخص کے ہاتھ میں کوئی شخص مسلمان ہوا، زندگی بھر کی نیکیاں اس کے کھاتے میں آئیں گے، اس کی جنت بھی پکی ہے. لیکن جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اس کو پکڑ کر کے تم کہتے ہو جو لٹکا دو اس کو سزا دے دو، یہ مرتد ہو گیا. ایسا کیوں ہے بھائی؟ یہ عین حق ہے اور عقل کے اصولوں کے عین مطابق ہے. دراصل اس کو کفر کی وجہ سے قتل نہیں کیا جا رہا، اس کو بغاوت کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے. اسلام ایک نظام کا نام ہے، اس نظام کا دنیا بھر کے اندر بغاوت کی ایک ہی سزا ہے. اطاعت ہوتی ہے یا بغاوت ہوتی ہے، ہر اسٹیٹ کے اندر یہی قانون ہے. یا تو آپ اس کے قوانین کو، کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کریں، اگر آپ رٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تب آپ پھر باغی ہیں، اب آپ کو قتل کیا جائے گا. دین اسلام ایک نظام کا نام ہے، یہ محض مذہب نہیں ہے. مذہب کا لفظ بہت چھوٹا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اردو کے اندر الفاظ ہی نہیں ہے اس کی تعبیر کو نافذ کرنے کے لیے. مذہب دنیا کے سارے مذاہب کے لیے مذہب کا لفظ ہے، اسلام کے لیے بھی مذہب کا لفظ ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ ایک نظام ہے. جو شخص اس سے نکلے گا وہ بغاوت کے درجے میں آئے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ بھئی اس کو قید کرو، اس کے کوئی سوالات ہیں اس کا جواب دو، نہیں تو اس کو قتل کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک شخص نہیں آ رہا، بلکہ وہ اپنے پیچھے ایک موو لے کر کے آئے گا. لوگوں کے لیے وہ اگزامپل سیٹ کرے گا. آپ 2-4 اس طرح سے مرتدوں کو آپ چھوڑ دیں گے، وہ پورے ملک میں فتنہ فساد کریں گے. آج کل جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ احتیاط کے طور پر اس کے اوپر اپنے بلاگز لکھیں گے، اس میں اپنی چیزیں شائع کریں گے، دین اسلام کے اوپر اعتراضات لکھیں گے، شاعر اسلام کی بے حرمتی کریں گے، اور اسی طرح سے دین اسلام کے جو بڑی شخصیات ہیں، مشاہیر اسلام، ان کی توہین کے مرتکب ہوں گے، ان کی صفات کے اوپر اعتراض کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ آج ایک ہے، کل کو 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، پھر پوری کی پوری ایک موب بنتی چلی جائے گی. اس لیے اس کو روٹ سے پکڑنا لازم ہے. پہلا شخص جو اپوسٹ سے اگر بھاگ جائے، کہیں دفع ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے اور اسلامی سرزمین سے دور ہو جائے، خاص کم جہاں پاک چلا جائے تو چلا جائے، پکڑا جائے تو مرتد کی سزا قتل ہے. یہ 2 صورتیں ہوں. تیسری صورت ہے رجم، جس کا تذکرہ میں ابھی کر چکا ہوں، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ فار دا ایڈلٹری. جو شخص شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا مرتکب ہو، 4 گواہوں سے ثابت ہو یا 4 اقراروں سے ثابت ہو. یہ 3 طرح کی سزائیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا. ان کی سزا یہ ہے کہ یہ واجب القتل ہے. اسی طرح سے قصاص ہے، قتل بدلے قتل. یہ 4 صورتیں کچھ علماء نے مزید پہ لکھی ہیں. اس کے اندر جو ہے توہین رسالت کا جو شخص مرتکب ہو جائے اس کی سزا بھی یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے. اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے وہ ابن قتل کی دی جاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یوم فتح مکہ آقا کریم علیہ السلام نے سب کو معاف کر دی. لا تصریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کو معاف کیے، دروازہ بند کر لو، معافی ہے. دین اسلام کا بدترین دشمن ابو سفیان، اس کے گھر میں جو پناہ لے لے معافی ہے. خانہ کعبہ میں جو چھپ جائے اس کو بھی معافی ہے. لیکن ایک شخص ہے ابن قتل، اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ وہ ایک آرگنائز وے سے دین اسلام کا، شاعر اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتا تھا. اس نے اپنے ایک گینگ بنایا ہوا تھا.
اور اس نے کچھ کائنات یعنی گانے والے مرد و عورتیں اس نے بھرتی کیے ہوئے تھے اس نے، اور وہ کیا چوکو چراہوں میں وہ بڑی بڑی مجلسیں برپا کرتا تھا، کانسرٹ کرتا تھا، اور اس میں پیغمبر اسلام کی حجب بیان کرتا تھا، نقل کفر کفر نباشی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا، مسلمانوں کے عقائد کی توہین مذاق اڑاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ابن قتل۔ حضور نے فرمایا فقتلو، اس کو وہیں قتل کر دو، اس کی معافی نہیں۔ تو اس طرح سے علماء نے ایسے شخص کو بھی اسی فہرست میں ڈالا ہے کہ جو شخص واجب القتل ہے، یعنی جس کا قتل بالحق ہے، حق کے ساتھ اس کو قتل، اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو توہین اسلام کی یا توہین پیغمبر اسلام کے مرتکب ہو جائے، یا کا مرتکب ہو جائے یا کی مرتکب ہو جائے، تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ تو فساد فی الارض کے اندر یہ ساری صورتیں آ رہی ہیں۔ ایک صورت وہ کل آئے گی کہ محاربہ جس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم کل کریں گے۔ فرمایا کہ او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے ان وجوہات کے بغیر قتل کیا تو ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایک کو قتل کیا گیا ہے تو پوری انسانیت کو قتل کرنا اس کے برابر کیسے کر دیا آپ نے؟ جواب یہ ہے کہ قانونی طور پر تو ایک کے بدلے ایک ہی قتل ہے، لیکن دراصل قاتل کو یہ اشارہ دیا جا رہا، اس کو یہ میسج دیا جا رہا کہ جو شخص ایک کا قتل کر سکتا ہے، اب تو اس کا شر کھل چکا ہے، اس کو پتہ چلے گا کہ قتل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اب وہ کئی اوروں کی جان لے لے گا، تھوڑی تھوڑی بات پہ وہ دوسروں کے ساتھ لڑ پڑے گا، لوگوں کو دھمکیاں دے گا۔ ہمارے معاشرے میں کئی سارے قاتل آزاد گھومتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے، ان کو ووٹ دیتے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سے دب کے رہتے ہیں، صلح صفائی کے ساتھ رہتے ہیں، جی اتنا نہیں بگاڑنی۔ لوگ ان کی وجہ سے لوگ روب ڈالتے ہیں کہ میں فلاں کے ڈیرے سے آیا ہوں، فلاں سے میرا تعلق ہے، دیکھو فلانے کا کارڈ ہے۔ قانون ان کی مٹھی میں ہوتا ہے، قانون کو وہ جیب میں ڈال کے گھومتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ قتل کی سزا نافذ نہیں، قتل کی سزا ہو تو ایسا ہو ہی نہ معاشرے میں۔ ومن احیاہا، غور کیجیے، فرمایا ومن احیاہا، جس نے اس کو بچایا، یعنی کسی ایک جان کی حفاظت کی۔ احیاء کا مطلب ہے زندہ کرنا، ظاہر ہے کہ زندہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ موت سے بچانا یا کوئی بھی چیز جو ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، ایسی چیز سے کسی کی حفاظت کرنا، یہ ایسے ہے جیسے آپ نے اس کو جو ہے وہ زندگی دے دی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں المراد من احیاء النفس تخلیص عن المہلکات مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرط، کہ جتنے اسباب ہیں انسان کے جان کے ضائع ہونے کے، سخت سردی، سخت گرمی، مرض، بیماری، جلنا، غرق ہونا، اسی طرح سے امراض مہلکہ، جیسا کہ ڈاکٹر حضرات لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان پر محنت کرتے ہیں، تو وہ سب کے سب اس ثواب میں شریک ہوں گے۔ ایسا ہے جیسے انہوں نے انسانی جان کو بچانے کا وہ لوگ ذریعہ بنے ہیں، تو انہوں نے ایک کو نہیں بچایا بلکہ پوری انسانیت کو انہوں نے بچایا۔ تو اس لیے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کا اجر اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اصل میں جو علم ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، علم الادیان و علم الابدان۔ ایک ہے علوم نبویہ کا علم اور دوسرا ہے علم الابدان، جسموں کا علم۔ یہ دو لوگ معاشرے کے انتہائی زیادہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں، ایک جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، ایک جن کے پاس بدنوں کا علم ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، یہ دونوں طرح کی کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے ان کے پاس ہمارے رسول بالبینات، واضح دلائل لے کر کے۔ بینات سے مراد ہے احکام اور ہدایات۔ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے بالامر والنہی والعلامات، کہ جتنے احکام ہیں، اوامر و نواہی ہیں، وہ سارے اللہ کی طرف سے بینات ہیں، کھلے دلائل ہیں۔ ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک ان میں سے اکثر لوگ ایسے نکلے بعد ذالک فی الارض، زمین میں اس کے بعد لمسرفون، کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی ماننے والے کم ہوتے ہیں، مسرفین حد سے تجاوز کرنے والے۔ روح المعانی میں لکھا ہے الاسراف، اسراف سے مراد یہ ہے فی کل امر التباعد عن حد الاعتدال مع عدم موالات به۔ علامہ روح المعانی نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انسان لاپرواہی کرے، اللہ کے احکام میں حد اعتدال سے آگے جو ہے وہ بڑھنے کی کوشش کرے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں اکثرهم مجاوزون الحد وتارکون حدود اللہ، کہ اکثر لوگ اللہ کی حدود کو چھوڑ دیتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں۔ لمسرفون، حد سے بڑھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمان یا رحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ